یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں. پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا. لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے ایسے جنازے دیکھے ہیں کہ دادا زندہ ہے، پوتا دنیا سے جا رہا ہے، باپ زندہ ہے، بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، ماں زندہ ہے، بیٹی دنیا سے جا رہی ہے. اچھا، آپ نے یہ بھی دیکھیں، کبھی تصور میں لائیں، ہم اپنے کاروبار میں، لین دین میں، اپنے پیسہ کمانے میں، دنیا داری میں اتنے مگن ہیں، ہم اس طرف سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے. دکان ایک، خریدار دو. ایک دکان کے اوپر آتا ہے ایک نوجوان کہ بھائی مجھے خوشبو دے دے، میری صبح شادی ہے. کوئی اچھا سا عطر دے دے، کوئی خوشبو دے دے. اسی دکان کے اوپر ایک بندہ جو ہے نا وہ روتا ہوا آ رہا ہے، کہتا ہے کہ بھائی مجھے کافور دے دے، میرا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا. بھائی کافور دے دے، میرا باپ دنیا سے چلا گیا، میری ماں دنیا سے چلی گئی، میری بیٹی دنیا سے چلی گئی. ایسے کتنے جنازے. دکان ایک، خریدار دو. پھر ایک کپڑے کی دکان کے اوپر ایک جو ہے نا نوجوان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے اچھا سا سوٹ دے دے، میری جو ہے نا وہ شادی ہے. اچھا سا سوٹ دے دے، بڑا خوشی خوشی. اور اسی دکان کے اوپر ایک شخص روتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی مجھے سفید کپڑا دے دے کفن کے لیے، میرا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، میرا باپ، میری بہن، میری بیٹی. مطلب کہ کتنے رشتے ہیں جو ہر گھر میں دیکھیں کبھی نہ کبھی موت ہوتی ہے، باپ کی، بیٹے کی، دادا کی، پوتے کی. بچے پیدا ہوتے ہی جو ہے نا فوت ہو جاتے ہیں. کتنے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. تو میرے بھائیو، ہم نے مطلب کہ اپنے اس دنیا داری میں ہم اتنے لگے ہوئے ہیں پیسہ کمانے میں کہ ہمیں موت کو ہم بالکل بھول چکے ہیں. یہ اگر ہم دیکھیں کہ آخرت کی جو زندگی ہے اس کے مقابلے میں یہاں کی مطلب کہ 70-80 سال کی زندگی وہاں کے چند منٹ ہیں. تو اب دیکھیں، ہم چند منٹ کی خاطر ہم اس دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں کر رہے. ہم دھوکہ بھی دے رہے ہیں، ہم فراڈ بھی کر رہے ہیں، ہم ظلم بھی کر رہے ہیں، ہم غریبوں کا، مسکینوں کا ہم حق بھی کھا رہے ہیں. ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ مطلب کہ آپ دیکھیں، ہم انسان جو ہے نا جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے، بینک بیلنس آ جائے، گاڑی آ جائے، وہ کہتا ہے میں. انسان کی اوقات کیا ہے؟ اپنی پیدائش کے اوپر نظر دوڑائیں. انسان جو ہے نا چلتے چلتے موت آ جاتی ہے. ہم نے ان آنکھوں سے کتنے جنازے دیکھیں، ایسے حادثات ہوتے ہیں. ابھی مطلب اکثر ہم نیوز میں سن رہے ہوتے ہیں. اور ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اثر اس چیز کا ہوگا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. آپ نے ایک نیوز سنی یا اخبار میں پڑھا کہ ایک حادثہ ہوا اور جو ہے نا وہاں پہ 100 آدمی شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. اس کا آپ کے اوپر اتنا اثر نہیں ہوگا جو آپ اپنی آنکھوں سے کسی ایک بندے کی جان نکلتے ہو یا کسی حادثے میں ایک بندے کو جب آپ دیکھیں گے، کسی کا حادثہ ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے اور وہ جو ہے نا وہ فوت ہو گیا، اس کا اثر آپ کے دل میں زیادہ ہوگا. تو اکثر ہم جو ہے نا کتنے جنازے، ہم نے کتنے مردے ان ہاتھوں سے دفنائے من مٹی کے نیچے، اور ان کندھوں پہ کتنے جنازے اٹھائیں، کتنے جنازے ہم نے پڑھے. اور وہ مردہ جس کو ہم اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج آپ مجھے لے کے جا رہے ہو لیکن کل آپ کی باری ہے. آج جیسے مجھے لے کے آ رہے ہو، کل آپ کو بھی ایسے کوئی لے کے آئے گا. ایسے دیکھیں ہم سے پہلے کتنے چلے گئے. جس کے لیے اللہ نے دنیا بنائی، جنت بنائی، جس کی وجہ سے 1,24,000 انبیاء کرام آئے، جس کے لیے اللہ نے یہ سارا جہان بنایا، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو نہ میں نے رہنا ہے نہ آپ نے رہنا ہے. جب انبیاء کرام چلے گئے، جب صحابہ کرام چلے گئے، اولیاء اللہ چلے گئے، تو ہمارے بڑے چلے گئے تو جانا ہم نے بھی ہے. کوئی پیدا ہوتے جا رہا ہے، کوئی 10-20 سال کی زندگی میں جوانی میں جا رہا ہے، کوئی کچھ زیادہ عمر میں جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں، کوئی 100 سال گزار کے بھی جا رہا ہے. 100 سال کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی آخر جانا ہے. کیسے لوگ گزرے ہیں جن کی جو ہے نا وہ 300 سال عمر ہوتی تھی، آخر وہ بھی چلے گئے. 1000 سال عمر ہوتی تھی، 1000 سال گزارنے کے بعد بھی اس دنیا سے چلے گئے. بقا صرف اللہ کو ہے، باقی ہر شے کو جو ہے نا وہ موت آنی ہے. فرشتوں کو بھی موت آنی ہے، ہر شے کو جو ہے نا وہ فنا ہے. بقا صرف اللہ کو ہے. اللہ نے ہر چیز کی نفی کر دی. نہ تمہاری طاقتوں سے، قوتوں سے، بزنس سے، بینک بیلنس سے، تمہاری حکومتوں سے، وزارتوں سے، صدارتوں سے، تمہارے ایٹم بمبوں سے کسی سے نہیں ہوتا. اللہ نے ہر چیز کی نفی کر دی. الا اللہ، صرف اللہ سے ہوتا ہے. آج ہم کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم دیکھو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. آج ہم اپنی چاہتوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہوگا، اللہ کہتا ہے کہ ہوگا وہی جو میری چاہت ہوگی.
ہم اللہ کی چاہتوں کو نمازوں کی پرواہ نہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، جماعت ہو رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ ظہر کب ہوگی، عصر کب ہوگی، مغرب کب ہوگی۔ میں خود بھی اس چیز میں شامل ہوں۔ کوشش کریں، جس کے اندر طلب ہوگی اللہ ہدایت بھی اسی کو دے گا، جس کے اندر بے طلبوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ اللہ ہر کسی کو جو ہے نا وہ ہدایت دے دے، جس کے اندر طلب ہوگی اللہ اسی کو جو ہے نا ہدایت دے گا۔ تو ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہے۔ اکثر تو آپ دیکھیں گے جمعہ کی پرواہ نہیں کرتے کہ آج جمعہ ہے، ہم نے جمعہ بھی پڑھنا ہے، ہفتے میں تو ایک دفعہ اللہ کے سامنے سجدہ کر لیں۔ تو اللہ کا خوف، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، ایسے ہی جو ہے نا بس کماتے کماتے، حلال ہے حرام ہے، ہم کوئی پرواہ نہیں کر رہے۔ یہی اولاد ہمیں دفنا کے دوسرے دن پوچھے گی بھی نہیں، بھول جائے گی ہمیں، ایک کل واللہ پڑھ کے، ایک سورت پڑھ کے ہمیں نہیں بخشیں گے، ہماری قبروں پہ نہیں جائیں گے۔ ہم اپنے دیکھ لیں، ہم پرانے ہمارے جو مطلب کہ بزرگ چلے گئے، ہمارے دادا پڑدادا کتنے چلے گئے، ہم خود دیکھ لیں کہ ہم کتنا ان کو یاد کرتے ہیں، کتنی جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے، ہم ہر نماز میں جو ہے نا اللہ نے دعا رکھی ہے، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یعنی کہ نماز میں ہی اللہ نے، جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے، مطلب کہ اس سے مطلب کہ کہہ لیں کہ اس سے زیادہ کیا ہم تبلیغ میں جائیں گے، کیا ہم جو ہے نا تہجد پڑھیں گے، کیا ہم صدقہ خیرات، کیا مجاہدے، کیا جہاد کریں گے۔ صرف 5 وقت اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں 5 وقت ہم نماز کے لیے 5-10 منٹ نہیں نکال سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ مرنا میں نے بھی ہے، مرنا آپ نے بھی ہے، ہم سے پہلے بھی دنیا سے چلے گئے، اور ایسے ہی دنیا میں کماتے کماتے ایک دن ہمیں بھی کوئی کندھوں پہ اٹھا کے من و من مٹی کے نیچے دفنا کے آ جائے گا۔ اپنے زندگی کے معاملات درست کر لیں، اپنے لین دین کو درست کر لیں، اپنے رشتہ داروں سے جو ہے نا وہ حسن سلوک رکھیں، اور اپنے جو ہے نا وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں پہ مطلب جب آپ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی کتاب یعنی کہ اعمال کی کتاب بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ صلح نہیں کریں گے، ان کی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، خانہ کعبہ غلاف کو پکڑ کے بھی آپ جو ہے نا دعائیں مانگتے رہیں، اللہ کوئی دعا آپ کی قبول، اللہ دیکھیں گے نہیں آپ کی طرف۔ اللہ اپنے حق، دیکھو میں یہ نہیں کہتا اللہ ہو سکتا ہے اپنے حق معاف کر دے، ہم نمازوں میں کمزور ہیں، ہم عبادات میں، ریاضات میں ہم جو ہے نا تہجد نہیں پڑھتے، ہم ذکر اذکار نہیں کرتے، ان چیزوں میں ہم کمزور ہیں، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، لیکن حقوق العباد یعنی کہ کسی کا حق کھایا، کسی کو گالی دی، کسی کو دکھ پہنچایا، کسی کا جو ہے نا آپ نے پیسہ کھا لیا، یعنی کہ کسی بھی معاملات میں، لین دین میں یا رشتوں میں آپ نے کسی کو جو ہے نا وہ اونچ نیچ کی، تو اس کی معافی نہیں، اس کی پکڑ ہوگی۔ تو اپنی زندگی کے معاملات کو درست رکھیں، اپنے معاملات کو اچھا رکھیں، انشاءاللہ اللہ سے جو ہے نا اچھی امید رکھیں۔ انسان جتنا مرضی نیکوکار ہو، جتنا مرضی جو ہے نا وہ دیندار بن جائے، بخشش پھر بھی اللہ کی رحمت سے ہوگی، اللہ کی رحمت سے ہی ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن اپنی طرف سے کوشش تو کریں جتنی ہو سکتی ہے، ہم بڑی بڑی عبادات نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے، اور کم از کم جو ہے نا صدقہ جاریہ والے کام کریں۔ اپنے یہ جو آج کل ہم ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ سانگز، اپنی ویڈیوز لگا کے، اور وہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے، یہ ساری زندگی چلتی رہیں گی، مرنے کے بعد بھی ہم کہیں گے ہماری تو اعمال کی کتاب بند ہو گئی ہے، گناہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جو آپ گناہ جاریہ والے کام کر کے آئیں اس کے اعمال ہمیں پہنچ رہی، اس لیے صدقہ جاریہ والے کام کریں۔ اگر اچھے کام نہیں کر سکتے تو برے بھی نہ کریں، کوشش کریں کہ جو ہے نا اچھی بات کریں، سنیں اور سنائیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اور جو ہے نا وہ دین کے کام کرنے کی، غریبوں کی، مسکینوں کی جتنا بھی ہو سکے اپنے مطلب پڑوس کے اندر، اور جو ہے نا ان کا خیال رکھیں، غریبوں کا۔ اور بہت سارے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو اپنی زبان سے نہیں مانگتے، لیکن آپ کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے، آپ کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے، اتنا مال دیا ہے، تو آپ ان لوگوں کا خیال رکھیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے نا خود بھی دعا اپنے لیے بھی کریں، دوسروں کے لیے بھی کریں، جو خود اپنے لیے جو چاہیے وہ دوسروں کے لیے مانگ کے دیکھیں۔ السلام علیکم۔